السلام علیکم دوستوں، ایچ اسٹور کی جانب سے تمام دوستوں کو میرا سلام۔ دوستوں، ایک خبر میں پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا اس کی اوپر ایک ویڈیو بنا کے اپنے جو دوست ہیں جو میرے ایچ اسٹور سے فریکوینٹلی بائی کرتے ہیں یا فیوچر بائر جو ہیں ان کو میں پہلے ہی آگاہ کر دوں کہ مارکیٹ میں ایک نئے قسم کا فراڈ آیا ہوا ہے، آپ نے اس سے بچنا ہے اور اس کو پہچاننا کیسے۔ بیسیکلی ہوتا کچھ اس طرح کہ آپ کو ایک میسیج آئے گا، اس میسیج کے اندر لکھا ہوگا کچھ اس طرح کہ آپ کا آرڈر یا تو کینسل ہو گیا ہے یا آپ کا آرڈر میں کسی قسم کی تاخیر ہو رہی ہے، تو اس کے نیچے ایک لنک دیا ہوگا، اس لنک پہ اس میسیج میں کچھ اس طرح لکھا ہوگا کہ آپ اس لنک پہ جا کے جو ہے وہ اپنا ڈیٹا وغیرہ ایڈ کریں تاکہ آپ کو پارسل ڈیلیور ہو جائے۔ اس ڈیٹا کے اندر ایڈریس وغیرہ لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو معلوم نہیں ہوگا، آپ سے بینک کی ڈیٹیل وغیرہ، جیز کیش کی ڈیٹیل یا اور بھی دوسرے جو جہاں پہ پیسے وغیرہ رکھے جاتے ہیں وہ ڈیٹیل آپ سے لے لیں گے اور اس کے بعد آپ کا بینک اکاؤنٹ، جیز کیش وغیرہ خالی کر دیں گے۔ تو پیارے دوستوں، ایسا جو ایچ او اسٹور کی طرف سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ ایچ او اسٹور کی طرف سے ایسا کوئی میسیج آپ کو کبھی نہیں آئے گا کہ آپ کا جو ہے وہ ڈیلیور نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کوئی آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، کسی بھی لنک پہ آپ نے کلک نہیں کرنا، آپ نے مجھے واٹس ایپ کرنا ہے۔ اگر میرے واٹس ایپ نمبر کی طرف سے آ رہا ہے پھر تو وہ ویلڈ ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر کسی ان نون نمبر کی طرف سے ایچ او اسٹور کا نام لے کے کوئی میسیج آ رہا ہے تو آپ نے مجھے جو ہے اس کا واٹس ایپ کر دینا ہے، مجھ سے پوچھ لینا ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے۔ اگر تو کوئی بات ٹھیک ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گا، جو کہ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اگر میں نے کسی کو میسیج کرنا ہے تو پھر میں نے اس کو یوزلی واٹس ایپ کرنا ہے یا اس کو میں نے کال کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے سم پہ ایس ایم ایس وغیرہ کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ محتاط رہیے، کیونکہ پیسہ جو ہے وہ انسان محنت کر کے کماتا ہے، تو پیسے کی یہ اوقات نہیں ہے کہ کوئی چور چکا جو ہے وہ اس کو لے اڑے۔ آپ لوگوں کی محنت کی کمائی ہے تو ذرا محتاط رہا کریں۔ یہ جو موبائل فون آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے یہ جدید ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جس طرح اس کے فوائد ہیں اس طرح اس کے بڑے بڑے نقصانات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ فراڈ ہو جانا یہ عام ہوتا جا رہا ہے پاکستان کے اندر۔ جیسے جیسے لوگ جو ہیں وہ ای کامرس کی طرف جا رہے ہیں، آن لائن بائی اینڈ پرچیزنگ وغیرہ کر رہے ہیں، اسی طرح یہ فراڈیے جو ہیں یہ متحرک ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تو پاکستان میں فراڈ کا نام ہی نہیں تھا، لوگوں کو فزیکلی فراڈ کیا جاتا تھا، چوری کی جاتی تھی یا ان کو شیشے میں اتار کے ان کو دھوکہ دیا جاتا تھا۔ اب ایک نئی فارم آ گئی ہے وہ ڈیجیٹل فراڈ کے نام سے، ٹھیک ہے۔ آپ کو لنک وغیرہ بیچ کے آپ سے ڈیٹا لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سے جو ہے پن کوڈ وغیرہ مانگ لیتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ آپ نے کوئی بھی پن کوڈ، کوئی پاسورڈ کچھ نہیں شیئر کرنا۔ یہ زندگی کا اصول بنا لیں۔ کوئی بھی کال کر دے، کوئی بھی کال کر دے، کہہ دے میں بینک کی طرف سے ہوں، میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں، میں پولیس کی طرف سے ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈاکیا ہوں، میں پوسٹ ایکس ہوں، میں ایچ او اسٹور ہوں، آپ نے کہنا بھائی بھاڑ میں جاؤ، میں نے لنک نہیں شیئر کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، بعض اوقات لوگ ڈر جاتے ہیں نا، کوئی کہہ دے جی میں ایف آئی اے کی طرف سے ہوں یا ایف بی آر کی طرف سے ہوں، یہ مجھے آپ کو میں میسیج بھیج رہا ہوں، مجھے پن کوڈ دیں، لوگ ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ساتھ کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں اس کو کچھ کر دوں۔ پاکستان میں تو جو سرکاری چوکی دار ہے وہ بھی چودھری ہے، ٹھیک ہے۔ تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو کچھ کہہ دیا اور یہ صحیح بندہ نکلا ہے تو میری کوئی ایسی کی تیسی نہ کر دے۔ اس کیس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کال کاٹ دینی ہے، میسیج آئے گا اس کو اگنور کر دینا ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ بدتمیزی تو ویسے بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو میں نے ابھی لفظ ادا کر دیا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ بھائی بھاڑ میں جاؤ یا آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کریں، نہیں، کچھ بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا میسیج، اس کی کال کو آپ اگنور کر دیں، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی آپ کے اوپر حاوی ہو رہا ہے تو آپ اس کو کہیں جی اچھا میں کرتا ہوں دس اینڈ دیٹ، اور اس کا نمبر بلاک، اس وہ آپ کو کال ہی نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو فراڈی حضرات ہوتے ہیں یہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتے، ان کے پاس ایک طویل فہرست ہوتی ہے نمبروں کی، یہ آپ کو 2 3 4 کالیں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے ایک کال کرنی ہے، آپ نے رسپانس دیا ہے، آپ نے اگر دیا ہے تو آگے چلیں گے، اگر آپ نے ان کو نہیں دیا یا ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ ذہین بندہ ہے، یہ ہمارے چنگل میں نہیں آئے گا، انہوں نے آپ کو چھوڑ کے اگلے نمبر کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ جی محتاط رہیے، اللہ سے جو ہے دعا ہے کہ آپ لوگوں کا جو رزق حلال ہے وہ محفوظ رہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو اس طرح کی کوئی پریشانی نہ فیس کرنی پڑے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے فلسطین کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے اوپر جو آزمائش ہے وہ دور کر دیں اور یہودیوں کو ایسا سبق سکھائیں کہ وہ تا قیامت جو ہے عبرت کا نشان بن جائے۔ تو ہم لوگ تو اللہ سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب مسلمان تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن سمندر میں جاگ کے طرح ہوں گے،
ٹھیک ہے نا، وہی ہے سمندر میں جھاگ آتی ہے تو آپ دیکھیں ساحل سمندر کے قریب جو یورپی ملک وغیرہ ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ ان کی گلیاں بھر جاتی ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں جھاگ آتی ہے لیکن اس سے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کچھ بھی پرابلم نہیں کریٹ کرتی۔ وہی ہم لوگ ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے ہماری لیکن جھاگ کی طرح، ٹھیک ہے۔ آج اللہ نہ کرے فلسطین پہ پہلے کشمیریوں نے اتنا بھگتا، کشمیریوں کے گھر جلائے گئے، عورتوں کی عزتیں لوٹیں گی، کیا کیا نہیں ہوا۔ وہ دور کیونکہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، اس وقت جو تھا ایک دنیا گلوبل ولیج نہیں تھی، تو انڈیا والوں نے مظالم ان کے پر کر کرا کے بھائی جان اب انہوں نے بھی فام و تفہیم کی جو ہے وہ پالیسی کشمیریوں نے انڈیا والوں کے ساتھ رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ معاملہ ان کا بھی بیچاروں کا دب گیا یا دبا دیا گیا، واللہ عالم۔ عراق میں، افغانستان میں، لیبیا میں کیا کیا ظلم نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ فلسطین کا معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت 30 سے 40 لاکھ کے قریب مسلمان جو تھے ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، عورتوں کے جسم کاٹ دیے گئے، پیٹ میں سے بچے نکال کے سولیوں پہ چڑھا دیے گئے، نیزوں پہ چڑھا دیے گئے۔ کیا یہ ظلم نہیں تھا؟ سب کچھ ہوتا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن مسلمانوں کی اوقات کیا ہو گئی ہے کہ سمندر میں جھاگ کی طرح ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اتحاد ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ مسلمانوں میں اتحاد قائم ہو جائے، فلسطینیوں کی جو آزمائش ہے وہ دور ہو جائے، اور آپ لوگوں کا جو حلال پیسہ ہے، حلال رزق ہے، وہ قائم و دائم رہے اور اس میں برکت پڑے، آمین۔ شکریہ جی، اللہ حافظ۔